اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے خصوصاً جمعے کے دن کا خاص اور نایاب مجرب وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ جو شخص جمعۃ المبارک کے بابرکت دن یا حی یا قیوم اور اس کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس وظیفے کو اس طرح پڑھ لیتا ہے جیسے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقے بتاؤں گا، تو یقین جانیں اس کی تمام پریشانیاں، اس کی تمام مصیبتیں، تمام ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، جمعہ کے دن جو شخص اس تسبیح کو اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، یقین جانیں اگر اس کا کاروبار نہیں چل رہا تو یقین جانیں کاروبار دن بدن ترقی کرے گا۔ اگر وہ مصیبتوں کے اندر گرا ہوا ہے تو یقین جانیں مصیبتوں سے چھٹکارا پا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ حضرت ہمارے وظائف قبول کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں، ہمارا ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے، جب ہم وظیفہ کرتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ شاید یہ وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس طرح سے آپ پہ وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ آپ جب بھی پڑھیں اخلاص کے ساتھ، خصوصاً اس نیت سے پڑھیں کہ انشاءاللہ میرا یہ وظیفہ قبول ہوگا۔ بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو، لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں۔ دوستو، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، آپ نے کسی بات کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، اس کے اندر آپ لوگوں کا کیا نقصان ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں؟ تو یقین جانیں بہت ہی زیادہ نقصان ہے۔ یہ نقصان ہے کہ آپ ان اہم مسائل کو سمجھ نہیں پاتے، سن نہیں پاتے، جو اہم مسائل ہم آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے شیئر کرتے ہیں۔ یقین جانیں جو شخص ان اہم مسائل کو سمجھ گیا، میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس کے تمام وظائف قبول ہوں گے انشاءاللہ۔ تو معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ جو بھی نیک کام کرے، جو بھی کام کرے، اس سے پہلے لازمی صدقہ دے دیا کریں۔ معزز سامعین کرام، اب صدقہ دینا کتنا ہے، کس کو دینا ہے؟ تو آپ لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی استطاعت 1 روپے 1 آنے کی ہے، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو معزز سامعین کرام، اب صدقہ دینا کس کو ہے؟ تو آپ لوگ گلی کے اندر، محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر ڈھونڈیں، غریب، مسکین، عاجز، فقیر، لاچار، ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب آپ نے ان کو ڈھونڈ لیا، ان کو اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دے دیا کریں۔ ہاں، ایک بات اپنے ذہن میں لازمی بٹھا لیا کریں کہ ہم لوگ صدقہ تو دیتے ہیں، لاکھوں روپے، ہزاروں روپے، کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مگر ہمارا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اس کی کون سی وجہ ہے؟ تو معزز سامعین کرام، ہم لوگ صدقہ تو دیتے ہیں مگر اخلاص کے ساتھ نہیں، بلکہ اس نیت کے ساتھ دیتے ہیں، دکھاوے کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ صدقہ دیتے ہیں کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں۔ یقین جانیں آپ لوگوں نے اس طرح سے صدقہ نہیں دینا۔ اگر اس طرح سے لاکھوں روپے بھی دیں گے، آپ کا وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے صدقہ دے دیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنا ہے، اپنے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا کرنا ہے
گویا میں روزہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں. محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں. جب آپ اس طرح سے پڑھیں گے تو یقین جانیں آپ کا صدقہ قبول ہوگا اور آپ کا درود ابراہیمی بھی قبول ہوگا. تو معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ لوگوں نے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جانا ہے جہاں پہ صرف اور صرف آپ کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ ہو، دنیا سے کٹ جائے. معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے صرف اور صرف 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. معزز سامعین کرام، صرف اور صرف 3 مرتبہ بس. اور معزز سامعین کرام، پڑھنا کیسے ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنا ہے. ایک بات کو اپنے ذہن میں لازمی بٹھا لیں، اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ ویڈیو کو 3 مرتبہ پیچھے کر کے سن بھی سکتے ہیں. تو معزز سامعین کرام، کافی زیادہ لوگ یہ پڑھ لیتے ہیں مگر ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، اس وجہ سے بھی آپ کے وظائف قبول نہیں ہوتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کو سیکھ کر پڑھیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ خود قرآن کو سیکھ کر پڑھیں، تو اسی لیے ہم نے آن لائن قرآن اکیڈمی کو بنا دیا ہے. آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں. اب آپ نے جوائن کیسے کرنا ہے، نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دیا گیا ہے، آپ اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. خیر معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا. اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ کی حضور یہ نایاب تسبیح یا حی یا قیوم 313 مرتبہ، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے. صرف اور صرف 313 مرتبہ یا حی یا قیوم، اور اس کے بعد 11 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ لینا ہے. پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. بس آپ کا عمل ختم. 5 منٹ کا عمل ہے. یقین جانے یہ 5 منٹ آپ کی ساری زندگی بدل سکتے ہیں، آپ کے نصیب اور مقدر کے بند تالے کھول سکتے ہیں. اسی لیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا. اس ویڈیو کو جتنی آپ کی رینج ہے اس کے مطابق شیئر لازمی کیجیے گا، تاکہ اگر آپ کوئی مسلمان بھائی کسی دکھ کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، وہ یہ وظیفہ سن لے، عمل کر لے، وہ سارا ثواب آپ کے عمل نامہ میں لکھ دیا جائے گا. نیکسٹ ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.